من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ توجہ میری طرف ہو، ہماری گفتگو کتاب المتاجر اور پھر کتاب المتاجر میں بھی احکام بیع کے بارے میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ احکام بیع 5 ہیں، ان 5 میں سے آپ 2 پڑھ چکے، اب نام پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہیں یا نہیں، ٹھیک، اگر نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں۔ آج تیسرا حکم بتا رہے ہیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، مبیع مشتری کو دیتے ہیں، تو اس مبیع میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کتاب میں تمام پرانی مثالیں دی ہوئی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ابھی گویا کہ سننے میں بھی دقت ہوگی، کیونکہ سب مثالیں دی ہیں دیہات کے حوالے سے، اور کچھ شہری مثالیں بھی دی ہیں۔ میں جدید مثال دوں گا جو آج کل آپ سب اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، موبائل۔ مثلا آپ نے کہا کہ میں نے اپنی موبائل آپ کو بیچ دی، سامنے والے نے کہا قبل، تو میں نے قبول کی۔ اب اس موبائل میں صرف فون دینا ہے یا اس کا چارجر بھی دینا ہے، ہینڈ فری بھی دینی ہے، اور اگر اس کے اوپر جو ہے کیا ہے کوئی پاؤچ وغیرہ آپ نے چڑھایا وہ بھی دینا ہے، کیا کیا چیز دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مبیع کے حوالے سے ایک مرتبہ لغت کو ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل کن کن چیزوں کو شامل ہے۔ دوسری مرتبہ ہم عرف کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کون کون سی چیز موبائل میں شامل ہے۔ تیسری مرتبہ شریعت کو دیکھا جاتا ہے کہ شریعت اس کے لوازمات کس کس چیز کو مانتا ہے اور کن کن چیزوں کو کہتا ہے کہ جب یہ جائے گی تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی جائیں گی۔ بات واضح ہوگی۔ مثلا موبائل تو پرانے زمانے میں تھا ہی نہیں کہ شریعت کی اس میں کوئی بات ہو، ٹھیک ہے، اور لغت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو موبائل صرف اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بات کرتے ہیں، یہ چارجر وغیرہ کوئی شامل نہیں ہے۔ لیکن بازار میں ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے موبائل دینا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں بھائی اس کا ڈبہ بھی دینا ہوگا، چارجر بھی دینا ہوگا، ہینڈ فری بھی دینی ہوگی مثلا۔ تو یہاں پر اگر آپ موبائل بیچتے ہیں تو عرف جن چیزوں کو کہتا ہے کہ موبائل کے ساتھ دینا ہے، اگرچہ خرید و فروش میں ان کا نام بھی نہیں لیا گیا، وہ بھی آپ کو دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ ٹیبل دے دی، ٹھیک ہے، تو لغت کہتی ہے ٹیبل وہ ہوتی ہے جس کی 4 جو ہے کیا ہے ٹانگیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایک تختہ لگا ہوتا ہے، پھر اس میں کوئی دراز ہوتی ہے۔ لغت کے اعتبار سے ٹیبل ان مجموعے کا نام ہے، تو یہ سب دینے ہوں گے، ٹھیک۔ اور اگر کہیں پر جو ہے کہ شرعی عرف ہے، شرعی عرف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ کو یہ قرآن مجید دے دیا، قرآن مجید تو اس زمانے سے ہے، تو وہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے رحل کو بھی حساب کرتے تو وہ بھی دینا ہوگا۔ اگر کہیں پر یہ تینوں عرف ٹکرائیں، لغت، عرف، شرع، تو کہتے شریعت کو مقدم کیا جائے گا، یعنی شریعت جس جس چیز کو اس مبیع میں داخل سمجھتی ہے وہ دینی ہوگی۔ اس کی ایک اور مثال دے دیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کار آپ کو بیچی، ٹھیک ہے، کار بھی آج کل کی مثال ہے، اس کار میں آپ کا ٹیپ ریکارڈ بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کار میں فرض کریں کہ آپ کی اے سی بھی لگی ہوئی ہے، اور اسی کار میں پھر یہ جو آئینہ جس میں ڈرائیور دیکھتا ہے اس میں آپ کی کچھ تسبیح یہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں یہ جو جناب وہ کار بیچنے والے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اے سی اور ٹیپ ریکارڈ تو اس کے ساتھ جاتا ہے، باقی جو آپ نے تصویر لٹکا کے رکھی ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے، تو اس کے مطابق یہ آپ کام کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بعتک داری، میں نے آپ کو اپنا گھر بیچ دیا، تو اب اس گھر میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، جو اس میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، جو اس میں دروازے لگے ہوئے ہیں، یعنی جو بالکل ایک جگہ فکس ہیں، وہ تو یقیناً دار کے لفظ میں آ جائیں گے۔ لیکن جو فکس نہیں ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں، جیسے مثلا الماری ہے جو کہ فکس نہیں ہے، ایک تو فکس ہوتی ہے دیوار میں بنی ہوتی ہے، وہ تو نہیں،
یا مثلا یہ ٹیبل کرسی ہے یا یہ چھت کے پنکھے وغیرہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کہ لغت کے اعتبار سے یہ دار میں شامل نہیں ہے۔ البتہ عرف کو دیکھیں گے، اگر عرف کہتا ہے کہ بیت الداری یعنی الدار وما فیہا، تو پھر سب کچھ چلا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں نہیں جائیں گی۔ کہتے ہیں دروازوں کے دو قسم ہوتے ہیں، یہ دیہاتوں میں تو میں نے دیکھے ہیں، شہر میں نے نہیں دیکھے۔ ایک تو یہ دروازہ ہے جو شٹر کی طرح یوں نیچے کیا بند ہو گیا، پھر اوپر کیا تو وہ کھل گیا اور وہ فکس ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یوں تختے کی طرح دونوں طرف ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تالا کھول کے وہ دونوں جو ہے کہ تختے نکال کے آپ دیوار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے مثلا یہ اس طریقے سے، اور پھر جب بند کرتے ہیں وہاں سے اٹھا کے یہاں فکس کر دیے، پھر ان کو کوئی لکڑی وغیرہ لگا کے اس کو بند کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا اس بیع میں شامل ہونا، دکان کی بیع میں یا گھر کی بیع میں، اس میں وہی دو قول گویا کے ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ ان کو بھی داخل کیا جائے۔ اچھا، اگر آپ کوئی باغ بیچتے ہیں، مہدی صاحب بور ہو رہے ہیں، کوئی باغ بیچتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں بیعتو کا بستانی، بستان صرف باغ کو نہیں کہتے، عربی میں نہیں کہتے، فارسی میں ممکن ہے صرف باغ کو کہتے ہیں۔ بستان یعنی وہ زمین کہ جس کو چار دیواری ہے اور اس کو ایک دروازہ ہے، اس کے اندر درخت ہیں اور ساتھ ساتھ میں زراعت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ بیعت و بستانی کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس زمین کو بھی شامل ہو جائے گا، بیع درختوں کو بھی شامل ہو جائے گا، زراعت کو بھی شامل ہو جائے گا، دیوار کو بھی شامل ہو جائے گا، دروازے کو بھی شامل ہو جائے گا، اور تالے کو شامل ہوگا۔ یعنی تالا بھی دو قسم کا ہے، ایک تالے جیسے آج کل یہ انٹرلاک والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ویلڈنگ کے ساتھ بالکل لگے ہوتے ہیں۔ دوسرے تالے ایسے لگاؤ اور کھولتے وقت پھر اس کو جیب میں رکھو، جا کے اپنے کمرے میں رکھو، جیسے موٹر سائیکل میں آپ تالا وغیرہ لگاتے۔ تو کہتے ہیں جو مثبت ہیں، جو لگے ہوئے ہیں، جن کو جدا نہیں کیا جاتا، وہ تو بیع میں شامل ہیں، لیکن جن کو الگ کیا جاتا، منفصل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے داخل ہونے میں پھر وہی گویا کہ دو وجہ ہیں۔ تو اس قسم کی ابحاث ہیں، ٹھیک ہے، مثالیں بہت دی ہیں۔ اگر آپ باغ بیچتے ہیں تو روڈ سے لے کے آپ کے باغ تک ایک کچا راستہ آپ نے بنایا ہوا تھا، کہتے پھر وہ راستہ بھی بیع میں شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے لیے پانی کا کوئی نالا بنایا تھا، وہ بھی اس بیع میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر باغ کے اندر آپ نے ایک رہائش کے لیے گھر بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے، اس کا شامل ہونا مشکل ہے، مگر یہ کہ آپ یوں کہیں کہ اشتریت البستان، ٹھیک ہے، بما معہ، پھر سب چیزوں کو شامل ہو جائے گا، اس میں گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جو چیز ہے وہ سب کو شامل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث، الثالث کا مطلب بیٹا الحکم الثالث، تیسرا حکم جناب رجب صاحب، فی ما، ان چیزوں کے بارے میں ہے، یدخلو فی المبیع، جو داخل ہوتی ہیں کس میں؟ مبیع میں۔ خوب، عند اطلاق لفظ المبیع، جب وہ مبیع کا لفظ آگا ذوالفقار مطلق کہا جائے، اگر ذوالفقار کو ابھی عبارت نہیں مل رہی ہے، خوب، مل گئی؟ نہیں ملی ابھی، مل گئی؟ آگے پڑھیں۔ احسنتم، لفظ ہی کی ضمیر بیٹا جائے گی مبیع کی طرف، یعنی آپ یہ کہتے ہیں میں نے موبائل بیچا، تو یہ لفظ موبائل آگا کیا ہے؟ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بھائی چارجر کے ساتھ یا بغیر چارجر کے۔ وضابط، کہتے ہیں بھائی ہم ایک قانون بتا رہے ہیں کہ کون سی چیز مبیع میں شامل ہے۔ انہو، بتحقیق شان یہ ہے، یراعا فیہ، یراعا، اس کو ترجمہ دے رعایت کی جائے گی، لیکن یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مد نظر رکھا جائے گا، فیہ، فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس مبیع میں، اللغت، لغت کی رعایت کی جائے گی، والعرف، اور عرف کی رعایت کی جائے گی۔
عرف کی دو قسمیں بیٹا، ایک عرف عام یعنی عام جو لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں، دوسرا عرف خاص یعنی صرف وہ لوگ جو اس مبیع کے ساتھ سروکار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بھائی میں نے مبیع بیچ دی، ایک تو آپ چوکیدار سے پوچھیں، بورچی سے پوچھیں کہ اس موبائل میں کیا کیا چیز شامل ہے، اور دوسری یہ کہ آپ موبائل مارکیٹ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو موبائل مارکیٹ والے جو چیز بتائیں گے کہ موبائل کے ساتھ کون کون سی چیز جائیں گی، وہ عرف خاص ہے، اور یہ جو عام آپ ہم سے پوچھیں گے عرف عام ہے، وہ عرف خاص ہے۔ وَقَذَا اسی لغت اور عرف کی طرح یُرَاءَ الشَّرْعُ، بھائی شریعت کی رعایت کی جائے گی بطریق اولا، بطریق اولا، کیونکہ ہم شریعت کے تحت کام کرتے ہیں، بل ہوا بلکہ شریعت مقدم علیہما، مقدم ہے کس پر جناب؟ لغت پر اور عرف پر۔ پینسل آپ کو نہیں ملے گا عبد القادر، کہاں ہے؟ ہاں اچھا، مقدمن کس چیز کا صیغہ ہے؟ مقدم جی باب، ہاں تھوڑا جاگیں خو وَلَعَلَّهُ، اب دیکھیں مولوی کا کام بھائی کیا ہے؟ اعتراض کا مورد ہو تو اعتراض کرے، کہتے پھر شہید اول نے لغت کو بھی ذکر کیا، عرف کو بھی ذکر کیا، آگا ساجد شریعت کو تو ذکر نہیں کیا ہے۔ وَلَعَلَّهُ، شاید شہید اول صاحب نے خوب ادرجہ، شریعت کو داخل کیا ہے فی العرف، عرف میں، لِأَنَّهُ عُرْفٌ خاصٌ، اس لیے کہ شریعت والا بھی بیٹا عرف ہے لیکن عرف خاص، یعنی خاص ان لوگوں کا جو شریعت کو مانتے ہیں۔ ثم ان اتفقت، اتفقت کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تینوں عرف یعنی لغت، ٹھیک ہے، اور عرف اور شرع تینوں متفق ہیں کہ یہ چیز جو ہے مبیع کے ساتھ جائے گی، پھر تو بات ہی ختم، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَّا، وَإِلَّا کا مطلب کہ وَإِن لَمْ يَتَّفِقْ، اگر یہ عرف آپس میں متفق نہ ہوں، منڈی والے کہتے ہیں چارجر شامل ہے موبائل کے ساتھ، شریعت والا کہتا ہے کہ چارجر شامل نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ قدم شرعی، تو شرعی عرف کو مقدم کیا جائے گا ان دو عرف پر، ٹھیک؟ اور اگر ان دو عرف میں ٹکر ہو جائے، مثلا شریعت کا عرف ہے ہی نہیں اس چیز کے بارے میں، تو پھر ثم العرفی، پھر جو ہے کیا ہے عرفی والے بات کو مقدم کیا جائے گا، ثم اللغوی، تو پھر لغوی کے بعد ثم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تین چیزیں تھیں نا، ان کا پہلے نمبر پہ شرعی، دوسرے نمبر پہ عرفی، تو آٹومیٹک تیسرے نمبر پر جو ہے وہ لغوی رہ جائے گا۔ ففی البستان، اب یہاں سے اگر مثالوں کی بھرمار ہے، مطلب یہی تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ فی بیع البستان، اگر عبد القادر صاحب بیچتے ہیں بستان کو، عام طور پر بستان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں باغ، حالانکہ باغ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا زمین کا ٹکڑا کہ جس کو چار دیواری ہے، دروازہ ہے، اندر فروٹ کے درخت بھی ہیں، زراعت بھی ہے، بلفظ ہی، اور بستان میں دیکھیں آپ ایک مرتبہ یوں کہتے ہیں بعتک شجرۃ العام، میں نے آپ کو آم کے درخت بیچ دیے، یہ تو مخصوص ہو گیا، یعنی اس میں اگر انار کے درخت ہیں، سیب کے درخت ہیں، وہ بیع میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں بعتک بستانی، میں نے آپ کو اپنا بستان بیچ دیا، بلفظ ہی، لفظ بستان کے ساتھ، تدخلو، تو داخل ہو جائے گی کس میں؟ آگے یہ عبد القادر مبیع میں داخل ہوگی، الارض و زمین و شجر، اور درخت، قطعا، یہ دونوں چیزیں تو 100% شامل ہیں۔ والبناء، لیکن اس میں جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، مثلا کالجدار، جو چار دیواری بنی ہوئی ہے، وما اشبہہ، یا جو چار دیواری کی طرح دوسری چیزیں ہیں، بھائی چار دیواری کی طرح اور کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ لوگوں کا دیہات کے ساتھ تعلق ہے تو جہاں دیوار نہیں ہوتی، وہاں پر وہ کانٹے والے درخت کی جو ہے شاخیں کاٹ کے وہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آج کل یہ باڑ جو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو فوجی وغیرہ بھی لگاتے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ، یہ بھی سب داخل ہو جائیں گی۔ من رکائز، بیٹا ایک تو رکائز ہے، رکائز کیا ہے؟ ایسی چیزیں زمین کے ارد گرد لگاتے ہیں تاکہ زمین کی مٹی برسات وغیرہ پانی وغیرہ میں باہر نہ چلی جائے، مثلا لکڑیاں لگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی گھاس
یا درختوں کی جو ٹہنیاں بھی لگا دیتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے کیا وہ داخل ہو جائیں گی۔ رکائز، ٹھیک، المثبتہ فی داخل ہی، وہ رکائز جو فکس ہیں فی داخل البستان، اس بستان کے اندر، لحفظ التراب عن الانتقال، تاکہ وہ مٹی کی حفاظت کریں کہ مٹی ادھر ادھر بہہ نہ جائے۔ اما البناء المعدى للسکنہ، لیکن وہ بلڈنگ جو آپ نے بنائی ہے اس بستان میں رہائش کے لیے، وَالنَّحْوِ سکنہ، ٹھیک ہے، یا وَالنَّحْوِ البناء، ٹھیک ہے، سکنہ کی طرف نہیں، بھائی گھر کی طرف آپ نے وہاں تیرنے کا ایک حوض بھی بنا دیا ہے، آپ نے وہاں پر مثلا گھوڑے باندھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی بنا دی ہے، ففی الدخول ہی وجہان، تو اس بنا کے داخل ہونے میں دو وجہ ہیں، اجودہما اتباع العادت، کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس میں آپ عادت میں معنی عرف کی پیروی کریں۔ اگر عرف کہتا ہے بھائی باغ بیچ دیا تو باغ والا گھر بھی بیچ دیا، تو ہم کہیں گے چشم، اس کو بھی ہم داخل کر دیں گے۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ، بیٹا رشید فیہ کی مل جائے گی بستان کی طرف، اس بستان میں داخل ہوگا، الطریق، اس کا جو راستہ ہے، وہ شرب نہیں پڑی، شرب، یعنی اس کے جو پانی کا نالہ ہے، للعرف، اس لیے کہ عرف اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ وَلَوْ بَاءَهُ، بھائی باءَهُ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ رجب، بستان کی طرف، اور باء کا فاعل کون ہے؟ بائے، اگر بائے بستان کو بیچتا ہے لیکن بلفظ القرم، کرم نہیں پڑھنا بیٹا، کاف کو ضمہ دے کے پڑھیں، قرم کا لفظ کہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، قرم کسے کہتے ہیں؟ ابھی یہ جو انگور کے درخت تو نہیں ہوتا، لیکن ہم مولوی اس کے لیے درخت بولیں، اردو میں شاید بیل بولتے ہیں یا ایسی کوئی چیز بولتے ہیں، ہاں برل، یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس کی کوئی موٹی لکڑی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یہ زمین پہ گر جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے ٹیک وغیرہ دے کے پھر اس کو اوپر کھڑا کرتے ہیں، تو اس کو کرم کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میں نے انگور کے یہ آپ کو پودے چلو بیچ دیے، تناول شجر العنب، تو یہ کرم شامل ہو جائے گا انگوروں کے درخت کو، لأنہ، اس لیے کہ یہ شجر عنب مدلول القرم، یہ کرم کی معنی ہے، ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے۔ وَأَمَّا الْأَرْض، لیکن بھائی جہاں پر یہ زمین میں یہ کاشت شدہ ہے، وہ زمین آیا اس کرم کی بے میں شامل ہوگی۔ والعریش، عریش کا کیا؟ یہ جو جھوپڑی بنی ہوئی ہے جس پہ یہ اوپر چڑھی ہوئی ہیں، یہ داخل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ والبناء، یا اگر آپ نے وہاں انگور کے باغ میں کوئی گھر کمرہ بنایا ہے، والطریق، راستہ، وشرب، اور پانی کا نالا، ٹھیک ہے، فَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى الْعُرْفِ، تو ان چیزوں کے دخول میں رجوع کیا جائے گا کس کی طرف؟ عرف کی طرف۔ وَقَضَى، قضا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے انگور کے باغ میں یہ اشیاء شامل ہوں گی، یعنی اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، مشتمل، وہ چیزیں کہ یہ کرم مشتمل علیہ ان چیزوں پر، وہ کون سی چیزیں؟ من الاشجار وغیرہ، مثلا وہاں درخت بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے کیا ہے، آپ کے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی فیملی کو لے جاتے تھے کہ انگوروں کے بیچ میں مثلا کیا ہے وہ اپنا وقت اچھا گزارے۔ وَمَنْ شُكَّ فِي التَّنَاوُلِ لَفْظِ لَهُ لَا يَدْخُلُ، اور جو مشکوک چیزیں ہیں، کیا یہ مبیع میں داخل ہوں گی یا داخل نہیں ہوں گی، تو عبد القادر وہ داخل ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ داخل نہیں ہوگی۔ وَيَدْخُلُ فِي الدَّارِ، رشید صاحب آپ گھر بیچتے ہیں تو اس دار میں کون کون سی چیز شامل ہوں گی؟ فرماتے ہیں الارض، وہ پلاٹ بھی شامل ہوگا، ٹھیک ہے، والبناء، اور اس میں جو آپ نے وہ بلڈنگ بنائی ہے وہ بھی شامل ہوگی، اعلاہ و اسفلہ، ٹھیک ہے بھائی، اس کا اوپر والا حصہ بھی نیچے والا حصہ بھی، نیچے والا حصہ یعنی تہ خانہ، جیسے ابھی اپنے سامنے بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو نیچے جس کو کیا کہتے ہیں، ایران میں تو بیسمنٹ، بھائی انگلش ہو گیا، ہم زیر زمینی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو زمین کے اندر ہے وہ سب داخل ہو جائے گا، الا ایک صورت میں داخل نہیں ہوگا، ان ینفرد الاعلی، مگر یہ کہ اوپر والی جگہ الگ ہو۔ جیسے آج کل پلازا میں ایسے ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو نہ زمین ملتی ہے نہ چھت ملتی ہے، صرف دیواریں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر میں کہتا ہوں فرسٹ فلور کا پہلا فلیٹ میں نے آپ کو دیا
تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر والا آپ کو نہیں ملے گا، سیکنڈ فلور تھرڈ فلور وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ عادتاً یعنی عام طور پر اگر اوپر والا الگ ہے تو وہ شامل بے میں نہیں ہوگا۔ فلا يدخل الاعلی الا بشرط، بس اوپر والا حصہ داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو ہے کیا ہے کوئی شرط رکھے کہ بھائی میں یہ فرسٹ فلور بھی لے رہا ہوں اور آسمان تک جتنا ہوگا وہ سب میں لے رہا ہوں، پھر وہ سب آپ کے ہو جائیں گے۔ اول قرینتیں، یا قرینہ ہو، مثلا آپ آئے کہ آپ کو کہا کہ بھائی یہ گراؤنڈ فلور کا میں فلیٹ بیچتا ہوں، آپ نے کہا ہاں بہت اچھا ہے، پھر ایسا ہوگا کہ اوپر ہمارا بچہ بھی رہے گا اوپر والے طبقے میں تو وہ بھی ہمیں کھانا پینا دیتا رہے گا، وہ خاموش رہتا ہے، تو یہ قرینہ ہے کہ بھائی اوپر والا بھی میرا ہو جائے گا، اگرچہ شرط اس نے نہیں رکھی ہے۔ والابواب المثبتہ، اور اسی طریقے سے دار میں بیٹا وہ دروازے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو مثبتہ، جو فکس لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کو صبح شام ادھر سے ادھر آپ اٹھا کے نہیں رکھتے ہیں۔ وَفِي الْمُنْفَصِلَةِ، اور وہ دروازے جو الگ ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے اگر کیبن اگر دیکھی ہو تو کیبن کے عام طور پر دروازے جب کیبن کھولتے ہیں وہ اٹھا کے بالکل کیبن کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جب شام کے ٹائم پہ بند کرتے ہیں وہ اٹھا کے پھر کسی طریقے سے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے الومینیم کی یہ کھڑکیاں ہیں، ان کو ادھر ادھر آپ آگے پیچھے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نکال کے ساتھ میں رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں۔ کہ الواح دکاکین، جیسے دکانوں کے بیٹا الواح، تختے پر مانا دروازے کے پلڑے، ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں۔ وجہان، تو اس منفصلہ کے داخل ہونے میں دو وجہ ہیں۔ اجودہما الدخول للعرف، ان دو وجہ میں سب سے اچھی وجہ یہ ہے کہ یہ منفصل دروازے بھی داخل ہو جائیں گے۔ اجود کون سا صیغہ ہے رشید؟ جزاک اللہ خیرہ۔ وانفصالها، یہ گویا کہ ایک اعتراض مقدر ہے آگا ساجد، کہتے ہیں ان دروازوں کا جدا ہونا تو یہ گویا کہ دلیل ہے کہ یہ حصہ نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی، ان دروازوں کا جدا ہونا للارتفاق، یہ کس کے لیے؟ آسانی کے لیے، تاکہ نفع آرام سے حاصل ہو سکے۔ دروازہ اگر یہیں پر جو ہے کیا ہے لگا رہے گا، کھولنے میں پھر سامان نکالنے میں اندر رکھنے میں دقت ہوگی، دروازے کے دونوں آپ نے جو ہے کیا پلڑے نکال دیے تو اب آرام سے سامان اندر بھی جا سکتے ہیں، دکان میں باہر بھی لا سکتے ہیں۔ فتکونو، تکونو کی بیٹا ضمیر کہاں جائے گی؟ ابواب کی طرف، یہ منفصل ابواب کل جزء، یہ ایسے ہیں جیسے کہ مبی کا جز ہے، وَإِنْ انفصلت، اگرچہ یہ کیا ہے ان سے جدا بھی کیے جاتے ہیں۔ وَإِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ يَتَنَاوَلُهَا، دیکھیں واقعاً اگر شوق کے ساتھ پڑھیں نا تو ہماری تعلیم جیسی کوئی تعلیم نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر عبارت تو مطلق آئی، کیا تھی بھائی کہ دروازے بھی شامل ہیں گھر میں، دروازے مطلق تھے، یعنی مثبت ہو یا منفصل، شہید اول نے تو کوئی بات نہیں کی نا، مطلق کہا کہ دروازے شامل ہیں، کہتے یہ اطلاق یتناولها، ان منفصلہ ابواب کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وفی الدروس، لیکن کتاب دروس میں مصنف صاحب نے قید الابواب، قیدہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ آگئے عبد القادر، احسنتم، ان ابواب کو قید لگائی ہے کہ وہ ابواب بے میں شامل ہوں گے بالمثبتۃ، جو ایک جگہ فکس ہیں، جب مثبتہ کی قید لگائیں گے فتخرج المنفصلۃ، تخرج میں مہدی ایک ضمیر ہے جو منفصلہ کی طرف جاتی ہے، وہ خارج ہو جائے گی، آگئے رجب کس سے خارج ہو جائے گی؟ اس مبی سے، یعنی اس بے میں شامل نہیں ہے۔ خوب، والاغلاق المنصوبۃ، اغلاق نہیں پڑھنا بیٹا، اغلاق، اغلاق جمع ہے کس کی؟ غلق کی، ٹھیک ہے۔ اغلاق کا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اغلاق کا آپ ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تالے جو کہ منصوبہ بھائی فکس ہیں، جیسے آج کل یہ انٹرلاک وغیرہ ہیں، دون المنفصلہ، لیکن وہ تالے جو الگ ہوتے ہیں جیسے یہ چائنا کے تالے جو ہم بیگ وغیرہ کو لگاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ کل اقفال، یہ منفصلہ کی مثال ہے، جیسے کہ اقفال کفل کی بیٹا جمع ہے۔ والاقشاب، اور اسی طریقے سے اگر کوئی لکڑی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ دروازے بند کرتے ہیں، لکڑی کے ساتھ آگا کیا ہے؟ چپکا دیتے ہیں۔ خوب، المثبتہ، جو ایک ہی جگہ فکس ہے،
کالمتخذۃ لوضع الامتعہ، یا کچھ ایسی لکڑیاں ہیں جو آپ نے اس دروازے میں لگائی ہیں یا اس گھر میں لگائیں جس پہ سامان رکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں الماریاں تو نہیں ہوتی تھیں نا، کیل لوہے کے لگاتے تھے، اس کے اوپر ایک تختہ رکھتے تھے، اس تختے پہ برتن یہ وہ اس قسم کے رکھتے تھے۔ لوضع الامتعہ، آپ نے وہ کیوں تختے لگائے ہیں؟ تاکہ اس پر سامان رکھیں۔ وغیرہا، یا مثلاً آپ اپنی بندوق پسٹل یہ وہ رکھیں۔ دون المنفصلہ، وہ تختے جو الگ ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ وَإِنْ أُنْتُفِعَ بِهَا فِي الدَّارِ، اگرچہ ان منفصل تختوں سے بھی گھر میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مثلاً منفصل تختے کون ہیں بیٹا؟ کبھی کبھی آپ ان پہ کھڑے ہو کے جالا وغیرہ اتارتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مثلاً اسٹول، کبھی کبھی آپ اس پہ کھڑے ہو کے پنکھا وغیرہ صاف کرتے ہیں، بلب چینج کرتے ہیں، کہتے وہ شامل نہیں ہوگا۔ کل آلات الموضوعۃ فیہا بہا، مثلاً جیسے وہ آلات جو رکھے گئے ہیں بہا اس دار میں۔ خوب، ظاہر ناگا اس کو سلم پڑھیں گے، سلم پہ معنی سیڑھی۔ اچھا، سیڑھی کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں سیڑھی کی بھی دو صورتیں آگا، ایک سیڑھی مثبت ہے، اس کو آپ نٹ وغیرہ کے ساتھ آپ نے دیوار میں فکس کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یا آج کل تو جیسے یہ سیڑھی ہمارے RCC کی ہیں، یہ تو الگ ہو ہی نہیں سکتی ہیں فی البنا، لأنہ، اس لیے یہ سلم حینئذ، جب وہ مثبت ہے، بمنزلت درجہ، تو یہ درجہ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سیڑھی کی حیثیت رکھتی ہے، بخلاف غیر المثبت، بخلاف اس سیڑھی کے جو مثبت نہیں ہے، آپ کندھے پہ اٹھا کے کبھی ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں تو وہ شامل نہیں ہوگی۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ درجہ غیر مثبت نہیں، یہ سیڑھی جو کہ غیر مثبت ہے، کالآلت، یہ اسی دوسرے آلات کی طرح ہے، وقد رف ہو، اور اسی طریقے سے کیا رف ہے۔ یہ رف کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ رف جو ہے کیا ایک ایسی لکڑی ہے جس کو دیوار کو سپورٹ دے کے مثلا آپ رکھتے ہیں، یا آج کل تو لینٹر ہم دیوار کے اوپر ڈالتے ہیں، پرانے زمانے میں کوئی ایسی لکڑیاں تھیں جو دیوار کے ساتھ بھی وہ لگائی جاتی تھیں۔ چلیں بھائی، ٹھیک ہے، تو وہ داخل نہیں ہوگی۔ وفی حکمہا الخوابی، حکمہا کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ مذکورات، جیسے ہم نے کہا رف ہے، سلم ہے، اخشاب ہے، ٹھیک ہے، خوابی، یہ خوابی کیا ہے بیٹا؟ خوابی بظاہر کچھ دیگیں ہوتی ہیں جو زمین میں فکس کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نہاری کھانے کی شوقین ہوں تو آپ ہوٹل پہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیگیں بالکل زمین میں ہی جو ہے کیا وہ فکس ہیں، المثبتہ فی الارض، جو کہ زمین میں جو ہے کیا ہے وہ گاڑ دی جاتی ہیں۔ والحیطان، اور حیطان یعنی دیوار، والمفتاح، چابی، وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا، کہتے ہیں اگرچہ چابی تو آپ اپنی جیب میں لے جا کے گھومتے پھرتے، پھر بھی یہ داخل ہو جائے گی کس میں؟ اس دار میں۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ چابی بمنزلت الجز، یہ گویا کہ جز ہے کس کا؟ من الاغلاق، تالوں کا، المحکوم بدخولہ، جب تالا بیع میں داخل ہے تو بیٹا جو تالے کا جز ہوگا وہ بھی بیع میں داخل ہو جائے گا۔ والمراد، کہتے ہیں چابی سے مراد یہ جو الگ تالے ہوتے ہیں ان کی چابی نہیں ہے مراد، بلکہ وہ چابی جو تالا فکس ہے اس کی چابی مراد ہے۔ والمراد غیر مفتاح القفل، چابی سے مراد یہ الگ ہونے والے تالے والی چابی نہیں ہے۔ لأنہ، اس لیے کہ چابی تابع لغلق ہی، وہ اپنے تالے کے تابع ہوتی ہے۔ تالا اگر بیع میں شامل ہے تو اس کی چابی بھی شامل ہے، اگر تالا بیع میں شامل نہیں ہے تو چابی بھی شامل نہیں ہے۔ وَلَوْ شَهِدَتِ الْقَرِينَةُ بِعَدَمِ الدُّخُولِ، لیکن اگر قرینہ گواہی دیتا ہے کہ بھائی اس فکس تالے کی چابی بھی شامل نہیں ہے تو پھر لم يدخل، پھر ہم چابی کو شامل نہیں کریں گے۔ وَكَذَا يَدْخُلُ الْحَوْضُ وَالْبِئْرُ وَالْحَمَّامُ الْمَعْرُوفُ بِهَا كَذَا، بھائی جیسے یہ چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں کہ یہ اس بیع میں شامل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ کے باغ میں یا گھر میں حوض ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا، والبئر، کنواں ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا، والحمام، اور اگر حمام آپ نے بنایا ہوا ہے، آگا یہ رجب صاحب، المعروف بہا، وہ حمام جو مشہور ہے کہ اسی گھر کا حمام ہے، ایک مرتبہ تو خیراتی حمام بنائے جاتے پورے محلے والے آ کے نہاتے ہیں،
وہ ہے آپ کے گھر کے ساتھ متصل، لیکن عرف کہتا ہے کہ اس گھر کا حمام نہیں، وہ داخل نہیں ہوگا۔ لیکن جس حمام کے لیے شہرت یہ ہے کہ یہ اسی گھر کا حمام، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ والاوتاد، اور اس میں جو آپ نے بڑے بڑے کیل وغیرہ لگائے ہوں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، دون رہا، لیکن چکی آٹے پیسنے والی وہ داخل نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، اگر جو چکی فکس ہے، یعنی آپ نے اس کو اینٹوں کے ساتھ سیمنٹ کے ساتھ فکس کر دے، پھر بھی شامل نہیں ہوگی۔ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ چکی لا تُعَدُّ مِنَ الدَّارِ، یہ جو ہے کیا ہے جناب اس گھر کا حصہ نہیں ہے۔ وہ اس بات ہوا، اگر ساجد، اگر یہ چکی گھر کا حصہ نہیں تھی تو اس کو فکس کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں لِسَہُولَةِ الْإِرْتِفَاقِ بِهَا، یہ اس لیے تاکہ آسانی سے ہم اس سے کام لے سکیں، ہم اس کو جو ہے کیا ہے آٹے وغیرہ میں استعمال کر سکیں۔ خوب، وَلَا يَدْخُلُ الشَّجَرَ الْكَائِنُ بِهَا، اگر گھر میں درخت ہے آگا مہدی، وہ اس بے میں داخل ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، شجر داخل نہیں ہوگا۔ الکائن بے معنی الموجود بہا، وہ درخت جو موجود ہے کس میں؟ اس گھر میں۔ الا ما شرط، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ بھائی گھر تو اور بھی بہت اچھے ہیں، اس درخت کی وجہ سے مجھے اچھا لگا اس لیے میں نے خریدا، وہ تو یہ کیا ہے؟ یعنی میں درخت بھی ساتھ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ او یقول، یا تو شرط کرے درخت کی، آگے یہ ذوالفقار، یا یوں کہے اشتریت البیت بما اغلق علیہ بابھا، بھائی میں نے یہ گھر خرید کیا، جن جن چیزوں پر اس کا تالا بند ہوتا ہے وہ بھی میری ہو گئی، تو پھر اس میں درخت بھی اس کا ہو جائے گا اور وہ چکی بھی اس کی ہو جائے گی، یہ سب چیزیں اس کی ہو جائیں گی۔ او ما دار علیہ حائط، یا یوں کہتے ہیں کہ بھائی میں نے گھر خرید کیا اور جس پر اس گھر کی دیوار مشتمل ہے وہ سب کچھ میں نے خرید کیا۔ او شہادت القرائن بدخول، یا قرائن گواہی دیں کہ یہ درخت بھی داخل ہے اس بیع دار میں۔ کل مساومت علیہ، مساومت علیہ کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ نے کہا کہ بھائی میں نے ٹوٹل آپ کو قیمت جو ہے کیا ہے وہ اتنی دے دی اس گھر کی، ٹھیک ہے، اس میں آپ الگ سے حساب نہیں کرتے کہ گھر کی اتنی، درخت کی اتنی۔ وہ بدل ثمن لا یصلح الا لہم، اور اس نے ایسی قیمت دی ہے کہ وہ قیمت صلاحیت نہیں رکھتی مگر ان دونوں کی۔ یعنی کیا؟ سب کہتے ہیں بھائی گھر تو 10 لاکھ کا ہے، اس نے 11 لاکھ کیوں دیے؟ یعنی لگتا یہ ہے کہ 10 لاکھ گھر کے ہیں، 11 لاکھ درخت کا ہے، قیمت ایسی دی ہے جو دونوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، خلاصہ یہ کہ کوئی اس قسم کی بات کرے کہ جس میں گھر کے ساتھ ساتھ یہ درخت بھی شامل ہے تو درخت شامل ہو جائے گا، ورنہ درخت شامل نہیں ہوگا۔ ابھی آگے کچھ پڑھتا، لیکن وہ پھر کھجور کی بحث ہے، تو یہ جو کھجور کے علاقے کے لوگ ہیں وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ کل۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔